بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر لوٹتے تو ہماری امامت کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے پھر وہ لوٹتے تو اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات نماز دیر سے پڑھائی اور ایک روایت میں ہے عشاء دیر سے پڑھائی۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر گھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کی اور سورۃ البقرہ کی قرأت شروع کر دی۔ تو ان کی قوم میں سے ایک شخص نے جماعت سے الگ ہو کر اکیلے نماز پڑھ لی۔ لوگ کہنے لگے، اے فلاں، تم نے منافقت کی ہے۔ اس نے کہا، میں نے منافقت نہیں کی ہے۔ پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، معاذ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر یہاں سے واپس جا کر ہماری امامت کرتے ہیں۔ ہم لوگ دن بھر اونٹوں سے کھیتوں کی سینچائی کرنے والے لوگ ہیں اور اپنے ہاتھوں سے محنت اور مزدوری کا کام کرتے ہیں، اس لیے تھکے ماندے رہتے ہیں۔ معاذ نے آ کر ہماری امامت کی اور سورۃ البقرہ کی قرأت شروع کر دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں ڈالو گے؟ کیا تم لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں ڈالو گے؟ فلاں اور فلاں سورت پڑھا کرو۔ ابو زبیر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشا پڑھا کرو۔ ہم نے عمر بن دینار سے ذکر کیا، کیا تو؟ انہوں نے کہا، میرا بھی خیال ہے کہ آپ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ الشیخ عمر فاروق سیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ امام کو اپنے مقتدیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھانی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نماز اور جماعت سے پیچھے رہنے کو نفاق سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ امام، مفتی اور داعی کو کسی عمل خیر میں اس نقطے کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عام مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ایسی صورت نہ ہو کہ لوگ دین ہی سے بدک جائیں۔ مردہ سنتوں کے احیاء کے لیے ضروری ہے کہ پہلے لوگوں کی فکری تربیت کی جائے اور ان میں سنت کی محبت بر دی جائے اور دلائل محکمہ سے انہیں مطمئن کیا جائے، پھر عمل شروع کیا جائے۔ بعض اوقات ایک شخص کا ارادہ تو نیکی کا ہوتا ہے مگر اس سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے۔ ائمہ اور داعی حضرات کی ذمہ داری انتہائی اہم اور حساس ہے۔ پیچھے یہ گزر چکا ہے کہ کسی بھی مشروع سبب سے نماز کو دہرانا اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض ادا کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو اپنی قوم کو پڑھایا کرتے تھے وہ ان کی نفل نماز ہوتی تھی۔ حزم بن ابی کعب سے اس واقعے کے سلسلے میں روایت ہے کہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وہ لوگوں کو مغرب پڑھا رہے تھے۔ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں ڈالنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، کمزور، حاجت مند اور مسافر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا، تم نماز میں کون سی دعا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، میں تشہد پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ البتہ آپ اور معاذ کیا گنگناتے ہیں، اس کا مجھے صحیح ادراک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی اسی
جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کے ارد گرد پھرتے ہیں۔ وضاحت: حدیث میں دندنانا کا لفظ آیا ہے، یعنی انسان کی آواز کی گنگناہٹ سنائی دے لیکن اس کے معنی و مطلب سمجھ میں نہ آئیں۔ جابر رضی اللہ عنہ معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، میرے بھتیجے، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن مجھے آپ کی اور معاذ کی گنگناہٹ سمجھ میں نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور معاذ بھی انہی دونوں کے ارد گرد ہوتے ہیں، یا اسی طرح کی کوئی بات کہی۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تعلیم و تربیت کا یہ اندازہ دلوں کو موہ لینے والا اور سادہ لوح مسلمانوں کی حسنات پر استقامت کا باعث تھا۔ اس میں مدرسین اور داعی حضرات کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ جماعت میں کمزور، بیمار اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، البتہ جب تنہا نماز پڑھے تو اسے جتنی چاہے لمبی کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، بڑے بوڑھے اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ نماز ہلکی اور مختصر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ قرأت مختصر اور اذکار تسبیحات کی تعداد مناسب حد تک کم ہو۔ اہم شرط یہ ہے کہ ارکان میں اعتدال و اطمینان ہو، عدم اعتدال سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فوائد و مسائل۔ نماز باجماعت اور امامت کے مسائل کا بیان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کے فرائض انجام دے تو اسے قرأت میں تخفیف کرنی چاہیے، اس لیے کہ مقتدیوں میں بچے، بوڑھے، کمزور اور حاجت مند لوگ ہوتے ہیں۔ جب تنہا نماز پڑھے تو پھر جس طرح چاہے پڑھے۔